ایک حدیث پاک کے اندر آئی ہے، امام المکاشفین حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا کشف بہت بڑا ہوا تھا۔ کشف وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ جو چیزیں عام طور پر لوگوں کو دکھتی نہیں ہے نا، یہ ان کو دکھنے لگ جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پر وہ کسی قبر کے پاس سے گزرے گا نا، ان کے اوپر قبر کا حال روشن ہو جائے گا کہ قبر کے اندر کیا ہو۔ تو یہ حضرت محی الدین ابن عربی قادری سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث پاک پہنچی تھی کہ جس شخص نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اگر اپنے لیے پڑھا تو اس شخص کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی پڑھنے والے کی، اور اگر کسی اور شخص کے لیے پڑھا، کسی اور شخص کو اس کا ایصال ثواب کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، لیکن ابھی کسی کو ایصال ثواب نہیں کیا۔ ایک دعوت میں گیا، ایک دعوت کے اندر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نوجوان کے بارے میں بھی یہ مشہور تھا کہ اس کا کشف بہت بڑا ہوا ہے، اس کو کشف ہو جاتا ہے، اس کو پوشیدہ چیزیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ وہ جو نوجوان تھا وہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک رونے لگا، اور رونے کے بعد جب اس سے کسی نے وجہ پوچھی کہ تم رو کیوں رہے ہو، تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اپنی والدہ کو عذاب میں دیکھا، میری والدہ فوت ہو گئی، میری والدہ کو میں نے ابھی دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے وہ 70,000 مرتبہ جو کلمہ پڑھا تھا نا، اپنے دل میں نیت کی کہ میں اس 70,000 مرتبہ کلمے کا جو ثواب ہے وہ اس نوجوان کی والدہ کو ایصال کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دل کے اندر یہ نیت کی تو اچانک وہ نوجوان مسکرانے لگا، اور مسکراتے مسکراتے کہنے لگا کہ میری والدہ کی بخشش و مغفرت کر دی۔ تو محی الدین ابن عربی کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو اس نوجوان سمجھ لیا کہ دیکھو میں نے ایصال ثواب کیا تھا تو حضور نے جو فرمایا وہ بالکل سچ ثابت ہوا کہ اس کی نوجوان کی والدہ کی بخشش و مغفرت ہو گئی۔ تو میں نے اس حدیث پاک کی صحت کو اس نوجوان کے کشف سے جانا، اور اس نوجوان کے کشف کو اس حدیث پاک سے جانا کہ میں نے ایصال ثواب کیا تھا تو اس کو دیکھ گیا کہ اس کی والدہ کی بخشش و مغفرت ہو گئی۔ تو یہ بھی بڑا پیارا عمل ہے۔ ہمارے یہاں جو سویم کی فاتحہ ہوتی ہے، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے، اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کے بعد اپنے مردوں کو ایصال ثواب کیا جائے۔ تو ایصال ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ پھر اس کے مختلف طریقے ہمارے یہاں رائج ہیں کہ ہم کھانا رکھتے ہیں، کھانے کے اوپر کچھ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ صدقہ کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب لوگ بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ کہاں سے ثابت ہو گیا، وہ کہاں سے ثابت ہو گیا، آپ کھانا رکھ کے کہاں سے ثابت ہے، آگے رکھ کے کہاں سے ثابت ہے، پیچھے رکھ کے کہاں سے ثابت ہے۔ یہ کھانا آگے اور پیچھے رکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کچھ پڑھیں اور اپنے مردوں کو ایصال ثواب کریں، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا جو ہوتا ہے یہ ڈوبنے والے کی مانند ہوتا ہے۔